انہوں نے کہا اب تو میسر نہیں اتنی بھی زمانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے، میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. تو مجھے بے اختیار یاد آیا اپنا کالج کا زمانہ، اسکول کا زمانہ. اول تو پاسبل نہیں تھا، مگر اگر کبھی ہم کبھی کوک کی بوٹل لیا کرتے ہوتے تھے، 5-6 سہیلیاں تھیں. بڑا خوبصورت دن تھے وہ. اس نے کہا نا جگجیت سنگھ نے کہ کوئی لوٹا دے میرے بچپن کے دن. تو کوک ملا کر ایگزیکٹلی وہ کوک لینے کے بعد مجھے یاد ہے ہم اسٹرا ڈال کے جب پیا کرتے تھے تو جب سڑک کی آواز آتی تھی نا وہ اس کے اندر ختم ہو گئی، پھر ہم دیکھا کرتے تھے ابھی ایک قطرہ ہے، پھر اس کو پھر پیا کرتے تھے اچھی طرح سے پی کے اس کے بعد اسٹرا نکال کے آخری گھونٹ پی لیا کرتے ہوتے تھے. تو اس پہ بڑا خوبصورت آپ نے شعر پڑھا کہ اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. بھائی ہم تو نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہم تو آخری گھونٹ کیا مطلب آخری بوند تک ہم اس کو پیا کرتے ہوتے تھے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئی ہیو ونڈرفل پرسن جناب شعیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس انوگریشن کے لیے جو در پردہ جتنا انتظام کیا، اور یقیناً اگر کوئی اچھی چیز ہے اس کو پذیرائی ملنا بھی ضرور چاہیے. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ عارفہ. اینڈ آئی ول کیپ دا بیسٹ فار دا لاسٹ. بیگم صاحبہ یہاں موجود ہیں، ان کو ہم آخر کے لیے رکھیں گے باٹم لائن ہے نا. ایگزیکٹلی کیونکہ آپ کبھی بھی کوئی فلم دیکھ لیں اس فلم میں چام ہی نہیں ہوتا کہ اس میں خاتون نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ یا کسی بھی کہانی کو اگر پڑھ لیں، یہ ماں کے رنگ میں، بہن کے رنگ میں، بیوی کے رنگ میں تصویر کو رنگ دیتی ہے، خوبصورتی عطا کرتی ہے. جناب شعیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ. ویلکم سر، ویلکم. ہمارے ساتھ تعارف کا سلسلہ بعد میں کرتی ہوں. جناب محترمہ پروین صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کی بیگم صاحبہ. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کرامت اللہ غوری صاحب نے بڑی زندگی میں شاید ہر فیصلہ بڑی سہج کے ساتھ کیا. اور میں کبھی کبھی گھر بیٹھ کے بھی ان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اگر دونوں میاں اور بیوی دریا کو کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوں تو ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہوگی. یعنی اگر کہیں برتن کھٹک بھی جائیں، مطلب پنجابی کئی طرح کھڑاک بھی ہو جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے پوئٹری میں ہوتا ہوگا. پروین صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. کب سے آپ بھی پوئٹری کی طرف شروع کی؟ وہ بات ہے کہ بچپن سے شروع کی. اچھا میں نے کہتے ہیں نا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو عشق ہوا، جیسے عطا اللہ خانی ساحل بھی کبھی بھی نہیں سیکھا تھا، مگر ان کا عشق ایسا تھا کہ اس نے ان کی آواز میں اتنا سرور دے دیا، نہ وہ پڑھ سکے مگر انہوں نے آواز کو بڑا کمال کا سرور دیا. اسی طرح پوئٹ کے بارے میں کہ وہ جو محبت، اگر شادی ہو گئی تو پھر تو اپنی بات ہے، مگر اگر حاصل نہ مل پائے تو انسان پھر، یا جیسے آپ حبیب جالب کی بات کرتی ہیں، فیض احمد فیض کی، تو شاید وہ معاشرے کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے جب وہ نہ دیکھ پائے تو انہوں نے اپنے اشعار میں اس غموں کا اظہار کرنا. تو آپ کا کیا ہوا تھا؟ میں جب چھوٹی تھی، میں 3ری کلاس میں ہی تھی، تو ہمارے یہاں ایک اسکول میں وہ ہوتا تھا میلاد. اس وقت یہ طے پایا کہ بزم ادب کمیٹی جو ہے اس کی مجھے سیکرٹری بنا دیا گیا. اب بزم ادب کمیٹی میں پھر وہ شعر شاعری سن رہے ہیں، نعتیں سنی جا رہی ہیں، تو پہلا شعر جو کہا تھا وہ نعت کا ہی کہا تھا. اور بس اس کے بعد یاد ہے؟ ابھی یاد کروا لیتے ہیں، اگر یاد آ گیا ہم یاد کروا لیتے ہیں آپ کو. اچھا تو پھر وہاں سے آپ کا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو محفل ہے وہ اس کی شخصیت پہ دیر پا اثر چھوڑتی ہے، تو وہ آپ کی جو اس کا حصہ. میرا پہلا جو تعارف ہے شاعری سے وہ میرا خیال ہے یہی ہے کہ نعت سے ابتدا. لڑکیوں کی تربیت میں جب میں بچی پیدا ہوتی ہے، اس کا گڑیا سے کھیلنا، گڑیا کو بال سنوارنا، اس کی چیزیں چھوٹی چھوٹی بنانا، لڑکوں کا گاڑیوں سے کھیلنا، تو پھر ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہاں میری شادی ہوگی اور میرا شوہر کیسا ہوگا. تو آپ نے اپنے شوہر کو پوئٹ دیکھا تھا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا.
देखना नहीं था। अच्छा। वो उस वक्त तो बहुत एनर्जेटिक थी मैं, ऐसी कि हर फील्ड में घुस जाती थी और काफ़ी हैंडी, थोड़ी सी माइक के करीब आ जाए तो बहुत अच्छा बहुत हैंडी रही हूँ। तो जो पहले शौहर थे आसिफ, वो इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, और वालिद ने भी हम लोगों की तरबियत कुछ इस तरह की, वालिदैन ने, कि हर काम में, हालांकि बहुत उनका जो वालिद की जो सर्विस थी वो रेलवे में थे, तो हर वक्त नौकर चाकर हर काम के लिए थे, उसके बावजूद हम सबको इन्वॉल्व करते थे। बेटियों की मैं अपनी बात करती हूँ, हमारी अम्मी कहा करती होती थी कि नसीब अल्लाह की तरफ से होते हैं, मगर तुमको कपड़ा भी सीना आना चाहिए, तुमको काम भी आना चाहिए। ये पुरानी रिवायात थी, अब शायद उन रिवायात का फुकदान हुआ। जनाब करामतुल्लाह क़ारी साहब हमारे, अच्छा, तो जब फिर ये आपको मिले तो आपको इनकी पोइट्री अच्छी लगी थी? क्या अच्छा लगा था इनका? नहीं, ये तो अल्लाह ने मिलवाया, क्योंकि जब ये रिश्ता लेकर आए तो कई रिश्ते और भी मौजूद थे। हाँ। तो फिर उसमें से और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको तो इनके भी बहुत से रिश्ते थे। हाँ, मुझे मालूम है, वो उन सबको भी मैं जानती हूँ और जो मेरे थे उनमें से आधों को ये भी जानते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने बस आए, रिश्ता लेके आए, उसके बाद बार बार फ़ोन आ रहा है कि जवाब, फिर हमें कुछ और समझ में नहीं आया तो हमने इस्तिखारा कर लिया। अच्छा। तो जिन जिन नामों पे इस्तिखारा हुआ, इनके नाम पे सबसे अच्छा निकला, तो इसलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। करामत भाई, आपने भाभी पहले भी जो, मतलब अब मैं कभी इनको देखती हूँ तो मुझे उनकी वो पतली दुबली थी, मुशाबहत भी लगती है, आप उनका जिक्र भी अक्सर करते हैं। तो आपने सोचा था कि मैंने शादी जो करनी है लिखारी से करनी है? सोचा तो नहीं था, नौजवानी में नहीं सोचा था, लेकिन ये तो हुस्न इत्तेफाक है। वो जो कहते हैं ना कि मतलब पहली बेगम भी शायरा थी, जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है जो मेरे ख्याल से हमारे माशरे में बहुत कम लोगों को हासिल होता होगा, कि मेरी दोनों बीवियाँ शायरा भी और सैदानियाँ भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आबदा से जब मेरी मुलाकात हुई तो हम दोनों नौजवान थे, वो तो टीनेजर थी। आप यूनिवर्सिटी में मिले थे? मैं यूनिवर्सिटी में मिला था। वो साइंस फैकल्टी में थी, मैं आर्ट्स फैकल्टी में था। लेकिन वो हमारे कराची यूनिवर्सिटी की जो आर्ट्स फैकल्टी थी, उसको यूनिवर्सिटी में एल्फी कहा जाता था। कराची की जो सबसे मशहूर, सबसे बारौनक शारा थी वो एल्फिंस्टन स्ट्रीट थी। अच्छा। जिस पे कराची की बेहतरीन दुकानें थी। अच्छा, मुझे तारिक रोड का बताया, वो सबसे तारिक रोड तो बाद की पैदावार है, तो बाद में बना है। जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त के कराची में सबसे जो पुररौनक शारा थी वो एल्फिंस्टन स्ट्रीट थी। अच्छा। जिस पर कराची की बेहतरीन दुकानें थी, मलबूसात की भी, जूतों की भी, किताबों की भी। तो हमारी कराची यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स थी वो यूनिवर्सिटी की एल्फी कहलाती थी। अच्छा। हाँ, और साइंस फैकल्टी के तलबा और तालिबात अपनी जो उनका तफरीह का वक्त होता था वो आर्ट्स फैकल्टी में गुजारते। अच्छा। तो वहाँ मेरी आबदा से मुलाकात हुई। और देखो, अगर साइंस के लोग तो 2 जमा 2 4 वाले होते हैं। हाँ, लेकिन वो पैदाइशी शायरा थी। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका ताल्लुक किसी तकलीफ से हो तो फिर। मेरे दोस्त कहा करते थे कि आबदा भाभी तो इस ऐसी जूदगो शायरा हैं कि वो सालन भूनते भूनते 2 गज़लें कह लेती है। माशाअल्लाह। तो माँ आबदा से मेरी मुलाकात हुई। अब मुश्किल तो और कोई नहीं थी, सिर्फ मुश्किल मसलक की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत प्यारी जिंदगी गुजारी और आपने एक दूसरे के मुताबिक अपने आप को ढाला। और वो ये मसाइल मेरा ख्याल है अब ज़्यादा पकड़ गए, मगर देयर वाज अ टाइम के पीपल यूज्ड टू लिव टुगेदर, एक दूसरे की महफिल में भी जाया करते थे। मुझे लगता है नाउ इट हैज़ बिकम मोर, वी डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल, इट हैज़ बिकम पॉलिटिकल। पाकिस्तान में जो माहौल है ना,
انتہا پسندی کا، اور وہ انتہا پسندی مذہب میں، دین میں بھی درائی ہے۔ اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کی جتنی نالج ہے میں تو سیکھنے والوں سے ہوں، اور آپ سے کہیں اگر میں کہہ بھی دیتی ہوں نالائق شاگرد، کیونکہ میں کلیریفیکیشن کے ساتھ انتہا پسندی از ناٹ اونلی ان پاکستان، اٹس اراؤنڈ دا ورلڈ ایٹ دا مومنٹ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں یہ انتہا پسندی ہے۔ آپ کینیڈا میں بھی دیکھ لیں کہ بعض اوقات، ابھی کل ہی وہ CBC کا جس بندے کو سٹیپ کیا تھا، اس نے، آپ امیجن کیجئے کہ ایک گورا ہی تھا جس نے سڑک کے اوپر سٹیپ کیا تھا، نامعلوم اس کو اس کی کیا چیز ناپسند تھی کہ اس نے بندہ ہی مار چھوڑا۔ تو یہ انتہا پسندی از اراؤنڈ دا ورلڈ۔ نہیں، انتہا پسندی حکومت کی بھی ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے تمہاری۔ میں ابھی ہم دنیا سے ہم شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ آج تو ہم آپ کی کتاب کو آج کور کرنا چاہتے ہیں، مگر اٹس اے فیکٹ۔ میں بیونڈ پالیٹکس بات کرتی ہوں، دس انتہا پسندی از اراؤنڈ دا ورلڈ۔ کینیڈا میں آپ دیکھیے، لندن میں 4 فیملی ممبرز کو مار کے رکھ دیا۔ آپ وینکوور کے واقعے کو یاد رکھیں، انتہا پسندی، حالانکہ میرا نہیں خیال کسی بھی ریلیجن میں انتہا پسندی کی اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا جی، ہم آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی ٹوٹل تصانیف کتنی ہیں؟ 10 تصانیف۔ اس کتاب کو ملا کے 11 ہو جاتی ہیں۔ 11 جو آپ کا یعنی ریوائزڈ ایڈیشن جس کو ہم ریوائزڈ ایڈیشن، یہ اس میں اضافہ کیا میں نے، ریوائز نہیں کیا، اضافہ کیا، اور وہ اضافہ کیا ہے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے۔ میں نے یہ کتاب لکھی تھی 2010 میں۔ اس وقت تک عمران خان کا وہ سیاسی کیریئر نہیں بنا تھا جس کیریئر کے لوگوں کو میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا، اور میں نے کتاب کے سر ورق پر لکھا ہے کچھ خاکے، کچھ تذکرے ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ بنائی اور بگاڑی۔ اس وقت تک عمران خان نے نہ پاکستان کی تاریخ بنائی تھی نہ بگاڑی تھی، لہذا میں نے عمران کا خاکہ نہیں لکھا تھا۔ ویسے اوروں کے تذکرے میں عمران خان کا ذکر بھی تھا۔ اگر تاریخ میں عمران خان کا رول تو تھا نا، دیکھیے جی، ورلڈ کپ جب جیتا تھا تو رول تو تھا نا، مطلب تاریخ صرف سیاسی لحاظ سے نہیں ہوتی، آپ کی تمدنی لحاظ سے، آپ کی فنون لطیفہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان نے ورلڈ کپ لے کے آیا تھا، تو ہاں نہیں، وہ تو وہی تو مگر مقام آپ کا سابقہ زیادہ جن لوگوں سے میرا پتا تھا۔ عمران سے اس وقت تک اتنا گہرا رابطہ نہیں تھا، حالانکہ عمران سے میری ملاقات ورلڈ کپ جیتنے کے 3 ہفتے کے بعد ہی ہو گئی تھی، بلکہ 10 دن کے بعد ہو گئی تھی۔ وہ میں کویت میں سفیر تھا اس وقت، اور میرے پاس PIA کے جنرل مینیجر کا فون آیا ایک دن چھٹی کے دن۔ کویت میں جمعرات اور جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، ویکینڈ ہوا کرتا تھا۔ جمعرات کا دن تھا، مجھے یاد ہے، میں گھر پہ بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا کہ PIA کے جنرل مینیجر کا فون آیا کہ سر عمران خان از اسٹرینڈڈ ایٹ دی ایئرپورٹ۔ تو میں نے کہا عمران کویت ایئرپورٹ پہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ریاض جا رہا تھا، لیکن وہ سعودیہ نے اس کو آف لوڈ کر دیا۔ اور سعودیہ نے آف لوڈ کرنے کی جو بات ہے وہ میرے لیے تعجب خیز نہیں تھی، اس لیے کہ سعودیہ دنیا کی وہ واحد ایئر لائن ہے جس میں سعودی شہزادوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس وقت چاہیں سعودیہ کی کسی بھی فلائٹ پر سفر کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ ہوا، میں تیونس سے اور جدہ جا رہا تھا، میرے پاس فرسٹ کلاس کی ریزرویشن تھی۔ میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہ سعودیہ کا مینیجر میرے پاس آیا، اس نے کہا سفیر میں بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ایک شہزادہ آ گیا اپنے کنبے کو لے کے، تو فرسٹ کلاس کی ساری نشستیں ان کے تصرف میں چلی گئی ہیں، آپ کو اب اکانومی میں سفر کرنا پڑے گا۔ کیا بات! تو مجھے تعجب نہیں ہوا کہ سعودیہ، آپ کو پتہ تھا روٹین کا، سعودیہ۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آپ کو کال ملتی ہے تو پھر آپ نے ان کو؟ نہیں، میں پھر ایئرپورٹ گیا، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہو لیے کہ عمران خان ظاہر ہے کہ ہیرو تھا، تو پاکستان کے لیے اتنا نام کمایا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ریاض جا رہے تھے؟ اس وقت
ریاض میں وہ سفیر تھا، وہ فرسٹ سٹی بینک کا جنرل مینیجر تھے شوکت ترین، جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، عمران کے دور میں وزیر خزانہ تو عمران نے کہا کہ میں شوکت ترین کے پاس جا رہا تھا کیونکہ میں اپنی والدہ کی یاد میں ایک کینسر ہسپتال بنانا چاہتا ہوں اور وہاں عطیات جمع کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ عمران کے جانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسے ملک میں سفیر ہوں جہاں اتنے پاکستانی رہتے ہیں، تو میں عمران کے یہ ایسا کام کر رہا ہے، فلاحی کام کر رہا ہے جس میں غریبوں کے لیے کہ مفت علاج کے لیے کینسر ہسپتال بنانا چاہتا ہے، اور شوکت خانم پہلا کینسر ہسپتال ہے پاکستان کا۔ سر میں نے تو اس کو کور کیا ہوا ہے، مجھے جا کے وہاں انٹرویوز لینے کا موقع ملا تھا، کلینلینس میں بے مثال، باتھ رومز کے پاس، یہ اس دنوں کی بات ہے جب یہ شروع ہوا تھا، نیا شروع ہوا تھا، اور آئی واز دیئر، میں نے کور کیا تھا، اور مردان سے ایک فیملی تھی جن کا بچہ کینسر سے کیور کر گیا تھا، مجھے آج تک اس آدمی کی دعائیں دینا یاد آتا ہے۔ اچھا تو پھر آپ نے تو میں نے پھر فنڈ ریزنگ شروع کی، عمران کے لیے 2 ڈنرز کیے، اور مجھے یاد ہے پہلے ڈنر کے لیے جب عمران آیا اور میں نے تقریر کی عمران کو متعارف کروانے کے لیے، تو میری بیوی عابدہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ ہیڈ ٹیبل پر، اور عمران بیٹھا ہوا تھا، اور عمران نے عابدہ سے کہا کہ سفیر صاحب تو اتنی عمدہ تقریر کرتے ہیں، اب میں ان کے بعد کیا بولوں گا؟ عابدہ نے کہا کہ تم ان کی فکر مت کرو، وہ تو اگر ان کو گہری نیند سے بھی اٹھا کے کہا جائے کہ اس موضوع پر تمہیں گفتگو کرنی ہے تو تقریر شروع کر دیں گے، تم اپنی بات کرنا۔ تو میں نے 2 فنڈ ریزنگ ڈنر کیے تھے عمران کے لیے، جس میں تقریباً کوئی $4 لاکھ جمع کیے، اور میرے کویتی دوستوں نے بہت مدد کی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، تب آپ کو وہ فورن فنڈز کا مسئلہ نہیں پیش آیا تھا؟ نہیں، کیونکہ اچھے کام میں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کا ہر انسان جس میں انسانیت ہے وہ رول پلے کرتا ہے، اور آئی ڈونٹ نو یہ کرنا بھی چاہیے، بلکہ مجھے حیرت ہے، میں کبھی کسی دن پروگرام میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا ہوا۔ آئی ہیو سین ویری مینی پیپل انٹر میرجز جو ہوئی ہیں، بیوی نے اپنا چیک دے دیا، ہو سکتا ہے اس کی شہریت کوئی اور ہو یا اس کا اینی ویز۔ اچھا، اب بار شناسائی کا جو یہ ایک ایڈیشن کے ساتھ چیپٹر ہے جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی، بیٹھک ہوئی، آپ نے اس کا تمام کا تذکرہ کیا، 18 تاریخ بہت اسپیشل ہے۔ میں اپنے جس کو میں نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کیا تھا 2nd نمبر پہ جناب شعیب صاحب کو لے کے آتی ہوں۔ ادبی محافل کے انعقاد میں ان کو ارینج کرنا، سیٹ اپ کرنا، آرگنائزنگ کمیٹی کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جناب شعیب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر، السلام علیکم ایک بار پھر سے۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ہم آپ کو اپنے بیچ میں، مگر ہم نے زبردستی ٹیکنالوجی کے سر پہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ سر بتائیے کہ یہ جو ایونٹ ہے 17 کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اس کتاب کی ظاہر ہے آپ رونمائی ہوگی، اور اس کے بعد یہ کتاب کہاں کہاں اویلیبل ہوگی؟ یہ 18 مئی کو ہے، اس کی تقریب ہم نے رکھی ہے یہاں سٹی آف وان میں، ولور ولیج ہال ہے، اس میں ہم نے تقریب رکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم کرامت اللہ غوری صاحب کی اس کتاب کی یہاں تقریب رکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کا پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ یہاں ہم نے قائم کیا جو سماجی، ادبی، ثقافتی ان تمام تقریبات کو کور کر رہا ہے۔ ہم نے بے شمار مشاعرے کیے، مختلف لوگوں کو اعزاز پروگرام کیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا پروگرام، بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم نے کرامت اللہ غوری صاحب کی اس کتاب کو، جس کو پہلے ہی بہت پذیرائی مل چکی ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور نئے ایڈیشن کے طور پر بھی ان کے پاس بے شمار لوگوں نے ان کو خطوط لکھے تھے اور فیس بک پر لکھا تھا کہ انہیں وہ کتاب چاہیے، تو اس میں جو یہ اضافی ایڈیشن لے کر آئے ہیں، اور یہ ایک ایسا برننگ ایشو ہے جو انہوں نے ابھی شامل کیا ہے، جو پاکستان میں بسنے والے تقریباً لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو معلومات حاصل کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب بھی بہت اچھی ہوگی، اور اس میں شرکاء بھی اچھے ہوں گے، لوگ گفتگو بھی اچھی کریں گے، اور جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں
وہ یقیناً اس کتاب کو پسند کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور ابھی آپ نے جب بتایا انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس بڑا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہا ہے اور ایک ملک کی پہچان کے لیے یہ جو باقی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں بڑا رول پلے کرتی ہیں. سماجی ادبی اور ثقافتی جو ایونٹس ہیں ان کے انعقاد کے لیے جناب شعیب صاحب جو انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں اس دن کتابیں موجود بھی ہوں گی جن کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لے سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں. امیزون پہ بھی اویلیبل ہے. امیزون پر پرانا ایڈیشن تو دستیاب ہے, نیا ایڈیشن میں نے کل ہی بلکہ پبلشر کو میسج کیا ہے کہ بھائی وہ لوگ بہت بے قرار ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ امیزون پر یہ اضافہ شدہ ایڈیشن بھی مل رہا ہے یا نہیں. اس نے کہا میں امیزون سے معلوم کر کے بتاؤں گا. صحیح. شعیب صاحب آپ اور اگر لوگ اس ایونٹ میں شرکت کرنا چاہیں, آف کورس ایونٹس کے ارینجمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, مجھے اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گے؟ جی, ہم نے اس میں ویسے تو اوپن رکھا ہے, کوئی اس کا ٹکٹ نہیں ہے, انٹری بالکل فری ہے, لیکن لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ کم از کم ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہمارے پاس ایک فگر ہو اور ہم لوگوں کے لیے ارینجمنٹ کر سکیں. تو اب تک جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے ہم نے سب کو انویٹیشن دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں, لیکن جو لوگ ہم سے رابطہ کریں گے ان کو ہم انویٹیشن بھیج دیں گے اور وہ ضرور تشریف لائیں. اس کے اندر کتابوں کے حوالے سے بھی جس طرح کرامت غوری صاحب نے بتایا ہے, ابھی ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں کتابیں نہیں ہیں, لیکن جتنی کتابیں بھی ہیں وہ جو لوگ پہلے آ جائیں گے ان کو وہ کتابیں وہاں پر مل جائیں گی. بلکہ کوشش کیجئے گا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, اچھی کتابیں ہوتی ہیں, آپ نوٹ کے ساتھ ہی اس کتاب کو لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگی. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے پاس تو کہنے کے لیے پوری تاریخ ہے بیوی. چلیے دلچسپ بات یہ ہے, اب تو بہن سے ایک بات سن لو, ایک بات سن لو. تم کہہ رہی تھیں کہ وہ کتاب کے آنے کے بعد وہ عمران خان کی جو فنڈ ریزنگ میں نے کی تھی, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت حکومت تھی نواز شریف کی, اس کے بعد حکومت آئی بے نظیر بھٹو کی, اور 1995 میں عمران خان نے اپنی پارٹی بنانے کا, سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. اس وقت بے نظیر وزیر اعظم تھی. ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ بیوروکریسی میں عمران کے دوست کون کون تھے, اور ان دوستوں کی فہرست میں میرا نام بھی تھا. تو مجھے وزیر اعظم کی طرف سے ایک خط ملا, اور اس میں وزیر اعظم نے مجھ سے, وہ ہماری سرکاری اصطلاح میں کہتے ہیں مجھے خط ملا ہے غنیم سے, نہیں ایکسپلینیشن کال کرنے والی بات تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ کیوں کی؟ میں نے ان کو جو جواب دیا وہ دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں یادگار ہے. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر, میں مسلمان ہوں اور میں جس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ بھی رکھتی ہیں, وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب تمہارا مسلمان بھائی کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو. میں نے عمران کی مدد کی اس لیے کہ وہ قوم کا ہیرو تھا, اس نے قوم کے لیے نام کمایا تھا, عزت کمائی تھی, اور وہ ایک ایسا کام کرنے کے لیے نکلا تھا جو فلاح و بہبود کا کام تھا, عوامی فلاح کا کام تھا. لہذا میں نے اس کی مدد کی, اور میں نے بطور سفیر جتنے بھی کام کیے ہیں مجھے اپنے اس کارنامے پر بجا طور پہ فخر ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا میں چلوں کہ آئندہ بھی اگر عمران یا کوئی اور پاکستانی ہیرو اس قسم کا فلاحی کام کرنے کے لیے نکلے گا تو میں پہلا سفیر ہوگا جو اس کی مدد کے لیے. انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات ہے کہ فنڈز کو ریز کرنے کے بعد جب انٹرنیشنلی ایون کینیڈا میں جب ہم فنڈز ریز کرتے ہیں تو کینیڈا ریونیو ایجنسی انوالو آتی ہے کہ بھئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی.
اس کتاب میں پورا کا پورا کہ جب انہوں نے فنڈ کیا تو یہ نہیں تھا کہ تعلق کی بنا پہ اس نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے دے دیے، اس نے بے حساب رہا. باقاعدہ ون آف دا فائنسٹ کمپنی کی سروسز ہائر کی گئی تھیں، جس نے وہ جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھی ان کا آڈٹ. ارنسٹ اینڈ ینگ جو بین الاقوامی ساکھ کی شہرت کی حامل اکاؤنٹنسی فرم ہے، میں نے ارنسٹ اینڈ ینگ سے اس کا آڈٹ کروایا تھا، اور وہ میرے پاس آج تک وہ ریکارڈ محفوظ ہے. ارنسٹ اینڈ ینگ نے جو آڈیٹنگ کی تھی. دس از اے گریٹ تھنگ. انہوں نے کہا مجھے اپنی قوم کی فطرت کا احساس تھا، اور ہماری اس لیے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی رکھنے کے لیے ارنسٹ ون آف دا فائنسٹ، نو کمپرومائز واٹ سو ایور. اور کتنا 4 لاکھ کے قریب آپ نے ریز کیا؟ تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب تھا. لوگ جب آئے ہوں گے تو بہت سے لوگ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے، بیکاز ہی واز اے ہیرو دیٹ ٹائم، کرکٹ کے چیمپئن. پھر پرسنالٹی بھی ان کی بڑی اچھی تھی. پھر جمائمہ بھی تب تک ان کی زندگی میں آ چکی تھی. نہیں، اس وقت تک جمائمہ نہیں آئی تھی. اچھا، یہ میں نے 1992 اور 1993 میں کی تھی. اچھا. اور جمائمہ سے شادی عمران کی 95 میں ہوئی ہے، 95 بعد میں ہوئی ہے. ہاں، اور لیکن عمران کے دوسرے ڈنر کے لیے میں نے پاکستان سے نصرت فتح علی کو بلایا تھا، اور اپنے دوست انور مقصود کو. انور مقصود میرے ساتھ میرا یونیورسٹی کا ساتھی ہے. میں نے انور مقصود کو بلایا تھا، اور وہ جو ڈنر تھا وہ انتہائی کامیاب تھا. یعنی میں سمجھتا ایک ہوں بڑی پیاری بات تھی کہ دنیا، جب عمران خان آئے تو دنیا ان کو دیکھنا چاہتی تھی، ملنا چاہتی تھی. مگر ان کی جب وہ پالیٹکس میں بھی آئے تو ان کی تصویریں ہیں کہ وہ ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں، اور اپنا نوالوں میں سالن بھر کے، شوربہ بھر کے کھا رہے ہیں. انتہائی سادہ. تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ عمران نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالا اور لوگوں سے باتیں کرتا ہوا صوفے سے ٹیک لگا کر مہمانوں کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا. اور آپ کی بیگم نے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کی. آپ نے کہا کہ دیکھو عجیب آدمی ہے کہ نیچے مہمان خصوصی اور زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے. آپ شعیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کیا اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور آف کورس بہت سے شعراء اور بھی ہیں. کیا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے انٹرنیشنل، یہ جو کمیٹی ہے انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس، اس میں مختلف شعراء آپ سے رابطہ کر کے اپنی، کہ آپ صرف بڑے لوگوں کو ہی پوچھتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گھاس ہی نہیں ڈالتے؟ نہیں جی، یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ اس میں بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں، ورنہ انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ہم تمام لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. اس وقت جب سے ہم نے کینیڈا میں یہ اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے اور لوگوں کو لے کے چلے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا آدمی جس نے کچھ بھی شعر کہا ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی خدمت کی ہو ادب کی، اس کو ہم نے اپنا پلیٹ فارم نہیں دیا ہو. کرامت اللہ غوری صاحب تو واقعی ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے لکھاری بھی ہیں. صحیح. آپ کی بھی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں، تو آپ پوئٹری بھی، مطلب مجھے لگتا ہے شاعر ہونا تو بڑا ہی مشکل کام. شاعر بھی ہیں شعیب ناصر صاحب، شاعر بھی ہیں. بہت اچھے. بس ایسے ہی کچھ تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لکھ لیں. کسی نے کہا نا کہ وقت بدلتے کے ساتھ، کسی نے 200 سال پہلے بھی کہا کہ جوان بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ مجھے زیادہ پتہ ہے، تو 200 سال پہلے ایک شاعر نے لکھ دیا کہ ہم ایسی تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. یہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا. ٹھیک. تو آپ نے بھی کوئی مطلب نوجوان کی نسل کو دیکھتے ہوئے، اور جب یہ جو ایج ڈفرنس اور یہ جو جنریشن گیپ آتا ہے، اس پہ کچھ لکھا؟ نہیں، جنریشن گیپ تو واقعی انہوں نے صحیح کہا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پرانی باتیں جو لکھی گئی ہیں نا، اگر ان سے استفادہ نئی نسل نہیں کرے تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتی. غدر. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پرانے لوگ لکھ کر گئے، ہم آج بھی ان کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو ہمارے لیے رہنما ہوتی ہیں، ہمیں آگے لے جانے کے لیے بہت ہمارے لیے معاونت کرتی ہیں. تو میں تو ینگ جنریشن کو یہی کہتا ہوں کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں. جب تک وہ پڑھیں گے نہیں، ان کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا. نئی چیزیں چاہے جتنی مرضی ان کے سامنے آ جائیں،
پرانی چیزیں پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ شعیب صاحب، شعیب ناصر صاحب، بہت شکریہ. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ساز و آواز کی اس ٹیم کا جن کے توسط سے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. کرامت اللہ غوری سے 18 تاریخ کو یہ کتاب ہے بار شناسائی، اس کی اناگوریشن ہے 18 تاریخ کو اور بڑی خوبصورت جگہ پہ. میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی، مگر ہوتا یہ ہے کہ پالیٹکس میں ایک آدمی اگر آ جائے جیسے عبدالستار ایدھی، میں نے اے مین ہو ڈیڈ ایوری پاسبل تھنگ فار دا ہیومینٹی، یعنی جس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی انگلی بھی اٹھا سکا ہو. ٹھیک، پھر بھی ہم کسی کو بخشتے نہیں ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ٹھیک، وہاں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ تو سائنٹسٹ ہے، ان کا پالیٹکس سے کیا کام. آف کورس وی نیڈ آل کائنڈ آف گڈ پیپل اراؤنڈ اس. تو کیا آپ نے پولیٹیشنز کا رویہ اپنی ملازمت میں جو دیکھا تھا تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ سیاست ایک دلدل کا نام ہے؟ اور عمران خان پڑھنے کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کینیڈا اور امریکہ، یہاں کے رہے ہوئے بچے، آپ پروین بہن زیادہ سمجھیں گی، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. ٹھیک ہے، ان میں وہ مطلب گنجل دار یا وہ منافقت نہیں. تو آپ نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ سیاست میں تو انسان کے بقیے ادھیڑ دیتے ہیں، قبروں میں سے مردوں کو نکال لیتی ہے سیاست؟ عارفہ، عمران نے تحریک انصاف تو 1995 میں لانچ کی ہے، آغاز کیا تھا، لیکن اس سے 2 سال پہلے 1993 میں جب وہ کویت آیا ہے اپنا فنڈ ریزنگ کا چیک وصول کرنے کے لیے، اس وقت میں تھا میرے گھر پر، میں تھا، میری مرحومہ بیوی تھی اور عمران تھا. عمران نے مجھ سے کہا کہ سر میں اپنی سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور تم نے جو بات کہی ہے منو ان میں نے وہی بات کہی تھی. میں نے کہا عمران تم کھرے دیانت دار انسان ہو، پاکستانی سیاست تو چوروں بدماشوں کا کھیل ہے. ایز اے ہول سیاست میرا خیال ہے ہی ایسا معاملہ. لیکن عمران نے جو بات، میری بات سن کے جو بات کہی، اس نے مجھے لاجواب کر دیا. اس نے کہا کہ سر اگر ہم ملک کی سیاست کو انہی چوروں بدماشوں ڈکیت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، رہنے دیں، تو پھر تو ملک کے حالات کبھی سنوریں گے نہیں. تو میں نے کہا کہ عمران میں تمہاری اس توجیہ سے قائل ہو گیا، اگر تمہاری یہ اسپرٹ ہے تو ضرور بناؤ اپنی سیاسی پارٹی، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ تم اگر کسی جوہر کے قریب کھڑے ہوئے ہو اور تم خود اس میں پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. کیا بات. اور آج یہی ہو رہا ہے عمران کے ساتھ. بلکہ میں نے اس کی پارٹی کے ایک سرکردہ رکن سے یہاں ملاقات ہوئی تھی میری، میں نے اس سے کہا کہ عمران سے اگر کبھی بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ ان دنوں اسے میری یہ نصیحت یاد آتی ہے یا نہیں آتی. میں پروین بہن سے بھی بات کرتی ہوں، مگر 1995 میں تحریک انصاف وجود میں آتی ہے، 2014 تک اسٹرگل رہی. پھر جب تب آپ کو ترس نہیں آیا کہ یہ زندگی بندہ اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے؟ نہیں، میں اس کی اسپرٹ کو سمجھتا ہوں، میں اس کے جذبے کو سمجھتا ہوں، اور پرسسٹنس، میں اس کی اس ہمت کو داد دیتا ہوں. اور میں ابھی آج رؤوف حسن جو اس کا جو نمائندہ ہے، وہ مشیر خاص ہے، وہ اے آر وائی کے وسیم بادامی کا پروگرام جو 11th آور ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا ابھی آنے سے پہلے. وسیم بادامی نے یہی سوال کیا کہ 2014 میں جب آپ نے دھرنا دیا تھا، اس وقت آپ پر یہ الزام تھا کہ یہ اس دھرنے میں آپ کی معاونت فوج نے کی تھی، اور اس کے بعد جب آپ نے حکومت بنائی وہ 2018 میں، تو اس وقت بھی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ
फ़ौज की मिली भगत से ये इक़्तिदार इमरान खान को सौंपा गया है, तो आप इस मामले में क्या कहते हैं? रऊफ़ हसन का जवाब ये था जो मुझे बहुत पसंद आया कि हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन इंसान गलतियाँ करता है और इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। अल्लाह करे कि सीख जाए। और अरफा मैं ये कहता हूँ कि देखो वो कहावत है कि अक्लमंद इंसान दुनिया में वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है। एक आम आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक अहमक, एक बेवकूफ़, एक नादान वो है जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। और मैं अपनी कौम के मुतालिक, ख़ास तौर पर अपनी फ़ौज के मुतालिक ये बबांगे दोहल कहता हूँ कि ये वो नादान हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा। देखो 1971 में क्या हुआ था, आज जो हो रहा है 1971 में यही हुआ था ना कि शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए फ़ौज तैयार नहीं थी। उसका नतीजा क्या निकला? हम आज इस मेरा ख्याल सॉफ्ट टॉपिक की तरफ आधा मुल्क गंवा दिया। एग्जैक्टली। मगर देखिए करामत भाई, आपके तजुर्बा, मैं ज़मीन पे हूँ, आपका तजुर्बा आसमान पे। नहीं मेरा मगर देखिए, आप पॉलिटिशियंस को मुबर्रा नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस ने जिस दिन से पाकिस्तान बना, इस चीज़ को हवा देने वाले पॉलिटिशियंस थे। अगर एक वालिदैन का बच्चा है ना, जब बच्चा पहली बार गलती करता है, अगर आप उसके हाथ को सज़ा देंगे ना तो बच्चा दोबारी गलती नहीं करेगा। और अगर आप उसको छूट देते रहेंगे, वो किसी की पंजाबी की कहावत है, शर्म वाला अंदर उड़या, बेशरम ने किया मैं तो डरया, तो फिर वो बच्चा इतना मुँहज़ोर हो जाएगा कि कल को अपने माँ बाप पे भी तोप तान लेगा। मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। बस एक जुमला कि पाकिस्तान की तबाही में हमारी तमाम वो उस जिसको हम अशराफिया कहते हैं, अशराफिया, ये जब आप ये बात करते हैं ना, हर इंसान का रोल है, तो मैं आम आदमी, फौज भी शामिल है, उसमें सियासतदान भी शामिल है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि और सबसे बढ़कर अदलिया और आपके राइटर्स भी जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो भी इस पे शामिल है। देखिए करामत भाई, मैं आई एम नॉट रूड कि मैं किसी को गलत कहूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि आम आदमी इतना सिंपल है पाकिस्तान का। जब आप सिर्फ एक ही शख्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं ना, तो वो हम इसमें हर बंदे ने बुरा हिस्सा डाला, मगर उन तमाम ने आसरा लिया उस एक का जिसको आप बुरा कहते हैं। आज वो जगह बन गया, अब ही इज द डॉन ऑफ द डे, ही इज डॉन ऑफ द डे। एनीवेज, वी टॉक अबाउट द बुक। बहुत प्यारी है परवीन, आप इनवाइट कीजिए लोगों को, बताइए। और ये किताब, और मुझे पता है कि ख़वातीन बेहतरीन टीचर हैं। नर्सरीज़ की बात हो, एक चीज़ का संगे बुनियाद रखना, उसकी बेस को कायम करना, औरत को बड़ा अल्लाह ने हुनर दिया है ये वाला। तो आज की इस किताब के बारे में, बारिश नासाई की जो ये इनॉग्रेशन है, उसके बारे में बताइए, एंड हाउ कैन पीपल गेट इट? हाँ, तो एक तो ये कि सलाए आम है तो सब लोग आ सकते हैं, और ख़ुसूसन वो लोग जो करामत साहब को करीब से जानते हैं वो तो पहले से बेचैन है आने के लिए। नहीं, तो आपको मैं बताऊं, जो नहीं जानते और वो इनके साथ नशिस्त करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ, उनके लिए सुनहरी मौका भी है। और जो नहीं जानते हैं वो वहाँ आके कुछ लोग हैं ऐसे जो इनको सियासी तबसरे के ज़रिए जानते हैं, कुछ इनको शायरी के ज़रिए जानते हैं। लेकिन एक और पहलू है जो कि जिस हवाले से मैं जानती हूँ, हो सकता है कि वो भी जान पाएँ, उसमें से भी कुछ जान पाएँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि ज़रूर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, तो आपको हम एक नए करामत गौरी से भी मिलवा सकते हैं। मतलब ये करामत गौरी वो है जो आशिक मिजाज है? ये तो वहाँ पता चलेगा ना, यहाँ बता दिया तो फिर वहाँ क्या सुनेंगे आप? आई लव यू। दोनों बहुत प्यारे हैं। 18 तारीख को एवरीबडीज़, क्योंकि देखिए ये वडेरे लोग हैं, इनका वडेरों से तो राब्ता रहा ही करता होता है। मेरे आपके जैसे लोग, जो आम लोग मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। ऑन 18th करामतुल्लाह गौरी साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। इवेंट है कहाँ पे, और शुएब साहब का नंबर मैं दे दूँ मेरे फ़ोन में,
میں آپ کو شعیب, یا آپ گوگل کر لیجیے انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس. انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جناب شعیب ناصر صاحب کا وہاں نمبر ہوگا. انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس سے آپ رابطہ کر لیجئے گا. میں ویسے آپ کی سہولت کے لیے نمبر بھی دیے دیتی ہوں. ان کا نمبر ہے 437-226-8638. ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ کا تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. کرامت اللہ غواری صاحب,